الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم حضرات، اس آیت سے بیت اللہ کا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے دو جلیل القدر نبیوں کا اور پیغمبروں کا ذکر کیا جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہی معماران کعبہ ہے اور ان سے متعلق اس مہینے کی اور بھی عبادتیں ہیں. ان میں سے خصوصیت کے ساتھ آج جس عبادت کے بارے میں ذکر کرنا ہے وہ ہے قربانی کی عبادت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کی. یہ دنیا میں سب سے پہلی قربانی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ایسی عظیم قربانی اور ایسی پیاری چیز کی قربانی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. لیکن قربانی کا سلسلہ دنیا میں جب سے چلا آتا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل،
ان دونوں میں اس بات میں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایک ہی بطن اور ایک ہی پیٹ سے پیدا ہے۔ اس وقت نسل آدم کو پھیلانے کے لیے شریعت یہ دی گئی تھی کہ ایک پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں ایک وقت، یہ دونوں آپس میں نکاح میں نہیں آتے۔ دوسری مرتبہ دوسرے پیٹ سے جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوں گے وہ بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے، لیکن حضرت آدم کی اس بیٹی سے نکاح کر سکیں گے کہ یہ پہلے پیٹ سے پیدا اور پہلے پیٹ کا لڑکا جو ہے اس لڑکی سے نکاح کر سکے گا کہ جو دوسری مرتبہ پیش کرے۔ لیکن ان میں کے ایک صاحبزادے نے اس پر اصرار کیا کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے کہ دوست کی پیٹ سے پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اچھا اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے تو فیصلہ اللہ کے حوالے کرو، اور اس فیصلے کا طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں میں سے کون حق تک ہے، اس کا فیصلہ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق تک ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو جائے حق تک۔ ایک نے کچھ گوشت کا حصہ رکھا، دوسرے نے کچھ گندم کی دالیاں اور کچھ رکھے، اور قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس پر گرتی تھی، اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی، یہ اس کی قبولیت تھی۔ چنانچہ ان دونوں میں جھگڑا ہوا، فرمایا کہ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک ہی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی جو حق پر تھا، کہ یہ کہتا تھا کہ ایک ہی پیٹ کے بھائی بہن جو ہے نکاح نہیں کر سکیں گے، اس کی قبول، اور جو اس پر اڑا ہوا تھا کہ نہیں ایک ہی پیٹ کے بھائی بہن سے نکاح کیا جائے گا، اس کی اللہ نے قبول، جس سے بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ کی مرضی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کا سلسلہ اس وقت سے قدیم چلا آتا ہے جب سے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر وقتاً فوقتاً قیمتی سے قیمتی، محبوب سے محبوب چیز کی قربانیاں اللہ کی راہ میں دی گئی۔ کسی نے اپنی جان دی، کسی نے اپنی راحت و آرام کا قربانی دی، کسی نے مال کی قربانی دی، کسی نے عزت و ناموس کی قربانی دی، لیکن یہ قربانی بڑی عظیم قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ اپنے بیٹی کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اپنی جان پر پھیل جانا آسان ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے گلے کی چھری چلانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کیا اور فرمایا کہ ہمیں کسی بیٹی کی جان کی ضرورت نہیں، ہم تو آپ کے دل کا حال دیکھنا چاہتے تھے، لہذا اس کے بدلے میں اللہ نے دمبا بھیجا، اور دمبے کو ذبح کرنے کے بعد ثواب ان کو اتنا ہی ملا جتنا کہ بیٹی کی قربانی تھی، اور اس وقت سے ملت ابراہیمی، ہم اور آپ بھی ملت ابراہیمی ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیم، اس وقت سے ملت ابراہیمی کے لیے یہ طریقہ رائج ہو گیا، یہ سنت قائم ہو گئی ہے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ 39 سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، اور اتنی اہم عبادت نہیں ہے۔ آپ بے شک اہم سے اہم عبادتیں بھی کریں وہ قبول ہوں گی، مگر اس سے زیادہ اہم اس دن کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی۔ یہ قربانی جو ہم اور آپ شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اس میں سمجھنے کی دو باتیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کن لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ واجب کا لفظ میں نے اس لیے کہا ہے یہ ایک قانون کا لفظ ہے، فرض نہیں کہا، لیکن آپ کو اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ فرض اور واجب ایک ہی، جس طرح آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، مگر فرق دونوں میں کچھ صرف اتنا فرق ہے کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہے، قانون کی زبان میں اس کو فرض کرتے ہیں، اور جو الفاظ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے اور وہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یا اپنے الفاظ سے دیا اور اس کا کرنا بھی ضروری ہے، وہ قانون کی زبان میں واجب کہلاتا ہے، عمل میں فرض اور واجب دونوں کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز میں ذکر پڑھتے ہیں تو واجب ہے، لیکن یہ بھی آپ کو علماء نے بتایا ہوگا کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے اور آپ قضا نمازیں ادا کریں تو آپ سے 5 نمازیں ادا نہیں کریں گے، یہ خوشی جو ہے یہ بھی عشاء کے ساتھ ساتھ آپ قضا کے طور پر ادا کریں گے، حالانکہ یہ ذکر واجب ہے، فرض ہے، مگر آپ نے دیکھ لیا کہ عمل کے اندر واجب اور فرض میں برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، یہ قانون ہے۔ ایسی ہی جس چیز کی بندش قرآن کریم سے ثابت ہے وہ قانون کی زبان میں حرام کہلاتا ہے، اور جس کی بندش خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے، وہ مکروہ تحریمی کہلائے گا قانون کی زبان میں، مگر حرام اور مکروہ تحریمی میں کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قربانی ہم پر فرض نہیں ہے، عملی اعتبار سے یہ فرض ہے، قانون کے الفاظ میں یہ واجب ہے۔ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن کن جانوروں کی قربانی چاہیے، کن کن جانوروں کو ہم قربانی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، بس صرف یہی جو باتیں عادت کرتے ہیں۔ پہلی بات، کن لوگوں کو قربانی واجب ہے؟ ہر وہ مسلمان، یعنی کافر نہیں، کافرات نہیں، ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، نابالغ نہیں۔ بعض ائمہ کا اس میں یہ قول بھی ہے کہ اگر کسی نابالغ کی رقم آپ کے پاس موجود ہے، آپ متولی ہیں، تو آپ اس نابالغ کی طرف سے ہوتا، لیکن میری معلومات کے مطابق جیسا کہ فتویٰ ہے وہ اس پر ہے کہ ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، مجنون اور دیوانی نہیں،
مقیم ہو، مسافر نہیں۔ مسافر شرعی، یوں تو ہم اور آپ اگر چھٹے کا سفر کریں تو مسافر ہیں، ہم اور آپ اگر اپنے وطن جائیں، بادشاہ ہمارا وطن ہے اور ہم وہاں پر جائیں تو ہم اور آپ اپنے کو مسافر کہیں گے۔ لوگ شرعی مسافر اسے کہتے ہیں کہ جو ایسی جگہ جائے جو اس کا وطن اصلی نہ ہو اور اس کا وطن اقامت بھی نہ ہو، دو وطن، ایک تو وطن سیاست کی اصطلاح ہے، وہ ہمارے اجتماعی اور سیاسی مسائل اس سے وابستہ ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یہ وطن ہے جس کو انسان اپنے رہنے سہنے کا شہر بنا لے، اس بستی کو اپنے قیام کے لیے منتخب کر لیا کہ بس میں یہی پر رہوں گا، وہ وطن اصلی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے حیدرآباد کو اپنا اصلی وطن بنا لیا کہ میں یہی رہوں گا، یہی جائیداد، یہی مکان، یہ سب، لیکن ملازمت کرنے کے لیے آپ کراچی جائیں اور سال، 2 سال، 5 سال، 6 سال وہ وطن اصلی آپ نے چھوڑا نہیں، تو شریعت کی زبان میں یہ کہا جائے گا کہ وہ آپ کا وطن وطن اصلی ہے، یہ آپ کا وطن وطن اقامت ہے۔ یہاں آپ نے 15 دن سے زیادہ قیام کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور جہاں 15 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ کیا ہو، مشغلہ ہو، مصروفیت ہو، ملازمت ہو، اس کو وطن اقامت ہے۔ اب 2 وطن ہو گئے آپ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حیدرآباد سے چل کر کراچی آئیں گے تو قصد نہیں کریں گے، اور آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں گے تو قصد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آپ کا وطن اقامت ہے، وہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ وطن اصلی میں پہنچیں گے تب بھی پوری نماز پڑھیں گے، وطن اقامت میں آئیں گے تب بھی پوری نماز پڑھیں گے۔ ہاں، اگر آپ کی ملازمت یہاں کے بجائے اگر فرض کر لیجیے کہ لاہور ہو جائے تو وطن اقامت کے بدلنے سے پہلا وطن اقامت ختم ہو جائے گا۔ اب لاہور جائیں گے آپ تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، لیکن اگر کراچی آئیں گے تو آپ پوری نہیں پڑھیں گے۔ یہ آپ کا وطن اقامت نہیں رہا، اس لیے کہ جہاں ملازمت کی وجہ سے آپ کو قیام کرنا ہے، کاروبار کی وجہ سے قیام کرنا، وہ اسی سے کرو گی۔ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت سے کافی ہو جاتا ہے۔ اس درمیان میں وطن اصلی سے وطن اقامت تک آنے میں اگر 48 میل کی مسافت ہے، اگر 48 میل کی مسافت ہے تو راستے میں آپ مسافر ہیں۔ حیدرآباد سے کراچی آ رہے ہیں تب بھی مسافر ہیں، کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں تب بھی مسافر ہیں، جب کراچی پہنچ جائے تو مسافر نہیں، حیدرآباد پہنچ جائے تو مسافر نہیں۔ اور اگر 48 میل سے کم کی مسافت ہے تو راستے میں بھی آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اب مسافر شرعی آدمی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جو نہ وطن اصلی ہے نہ وطن اقامت ہے، آپ سیر و تفریح کے لیے گئے، کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اگر مسافت ہے 48 میل اور مدت قیام ہے 15 دن سے کم، تو آپ مسافر شرعی کہلائیں گے۔
4 کی 2 اور بہت سے دوستوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. شریعت کے احکام میں یاد رکھیے تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. یہ عمر ہمیں اور آپ کو دوبارہ ملنے والی نہیں. اگر اس عمر کے اندر جتنے احکام پر عمل کرنا ہے اگر صحیح طریقے پر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہمیں دوبارہ یہ وقت ملنے کا نہیں ہے کہ چلو اب سے صحیح کرتے. اس لیے جو احکام شریعت کے ہیں اس کے مطابق ہی کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سفر کی حالت میں 4 کی 2 ہیں یہ کنسیشن ہے, یہ اللہ میاں کی طرف سے رعایت ہے. تو عبادت میں ہم اللہ میاں سے کنسیشن نہیں لیتے, ہم 4 کی 4 ہی ادا کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ بہت اعلیٰ معیار عبادت کا قائم کیا ہے, لیکن آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ نے اپنی نماز کو دی, آپ کی نماز نہیں. کیوں؟ اگر آپ فجر کی نماز اگر 2 کی بجائے آپ یہ کہیں کہ جی کتنا اچھا سہانا وقت ہے, کون دے پڑھے 4 پڑھے, آپ بتائیے 4 آپ کی ہو جائے گی, فجر کی نماز آپ کی نہیں ہوگی. کیوں؟ عبادت کے معنی آتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کو, جس طرح کرنے کو, جس وقت کرنے کو بتایا ہے اس کام کو اسی طرح اسی وقت کریں. اگر آپ نے اس میں کام بدل دیا, کام کی نوعیت بدل دی, اس کا وقت بدل دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت اللہ کی نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں, آپ اپنے خواہش کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے حکم کی تعمیر نہیں کرتے. اور یہ برتاؤ صرف اللہ کا نہیں, آپ کا بھی انسانوں کے ساتھ یہی برتاؤ. آپ اپنے مکان پہ کسی آدمی کو چوکیدار کے طور پر مقرر کریں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم حفاظت پہ بیٹھو, اٹھنا نہیں, بس اس کے سوا تمہاری دل میں کوئی کام نہیں ہے. آپ اس بات کو اچھی طرح پر جانتے ہیں کہ جہاں ہمارا مکان ہے یہاں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, چوکیدار رکھنے کی ضرورت ہے. کوئی آدمی اندر نہ چلا جائے تو تم یہاں بیٹھنا. آپ مکان چھوڑ کے چلے گئے اور گھنٹے بھر کے بعد جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ چوکیدار فاٹک پہ نہیں ہے, تو کیا پورا کہیں گے؟ دیکھا کہ باورچی خانے کے اندر برتن کھو رہا ہے. ارے بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ مجھے میں نے یہ سوچا کہ میں بیکار بیٹھا بیٹھا کیا کروں, آپ کا نمک کھاتا ہوں تو کم سے کم آپ کے کمرے بھی صاف کر دوں اور آپ کے برتن بھی صاف کر دوں اور جھاڑو دے دوں. اس لیے میں اس وقت سے اس وقت تک کام میں لگا ہوا ہوں, پسینے پسینے ہو گیا. ایمانداری سے بتائیے کہ خدمت تو اس نے واقعی اپنے آقا کی ہے, لیکن آقا کے حکم کے مطابق نہیں کی ہے, اپنی نفس کے مطابق کی ہے. کام پکڑ کے اسے نکال دیا جائے گا. تو بڑا خود سر ہے, ہم جس طرح بتاتے ہیں تو اس طرح نہیں کرتا ہے, تو اپنی خیال سے کرتا. شریعت کے احکام کے اندر بالکل جیسا حکم ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے. یہ خیال آپ کا کہ 4 کا کنسیشن 2 ہے, تو ہم اللہ میاں کیا کنسیشن کیوں ہے؟ یہ سوچنے کا طریقہ ہی غلط ہے. بلکہ سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل میں حالت سفر کے اندر نماز 2 رکعت کی فرض ہوئی ہے. جیسے فجر کے وقت میں صرف 2 رکعتیں نماز کی فرض ہوئی ہیں, حالت سفر میں صرف 2 رکعتیں نماز فرض ہوئی ہیں. لہذا آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان 2 کی بجائے 4 پڑھیں. اور اگر آپ 4 پڑھیں گے نماز آپ کی نہیں. اور اپنے حالت سفر کی نماز
آپ سفر میں رہے 3-4 دن آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ نے کہا گھر پہنچ کے ہم اس کی ادا کر لیں گے. اب گھر پہنچ کر جو آپ نماز ادا کریں گے حالت سفر کی, وہ 2 رکعتوں کے حساب سے کریں گے. اگر اس وقت آپ مسافر نہیں ہیں مگر جس نماز کی ادا کر رہے ہیں وہ حالت سفر کی ہے. روزے کے, نماز کے اور قربانی کے مسائل میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسافر, تو اس کے معنی ہے مسافر شرعی, 48 میل کا راستہ طے کرتا ہوں اور ایسی جگہ پر جا رہا ہو جو اس کا وطن اصلی نہیں ہے یا وطن اقامت نہیں ہے, اور مدت قیام 15 دن سے کم ہو, وہ مسافر شرعی ہے. وہ اگر چاہے تو روزہ ملتوی کرتے, جو حالت سفر میں 4 کی 2 پڑے گا. اور اسی طریقے سے اس مسافر شرعی پر جمعہ واجب نہیں. واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ ظہر پڑھ لے چاہے وہ جمعہ پڑھ لے, اگر وہ جمعہ پڑھے گا تو ظہر اس سے ادا ہوگا. لیکن جو مسافر شرعی نہیں ہے, اگر وہ جمعہ کو قصداً چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر ظہر ادا کرتے ہیں, وہ گنہگار ہوں گے, وہ بہت بڑی فضیلت کو ترک کرتے ہیں. ہاں, جمعہ مسافر سے واجب پڑھے گا تو ادا ہو جائے گا. ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ قربانی مسافر پہ واجب نہیں. اسی لیے میں نے پچھلے جمعہ میں یہ کہا تھا کہ حاجی پہ قربانی واجب نہیں ہے. ہاں, جو حج اور عمرے کا ساتھ احرام باندھتے ہیں ان کو قربانی دینا ضروری ہے. تو میں نے عرض کیا, مسلمان ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, مقیم ہو, مسافر, مرد ہو یا عورت ہو, آزاد ہو, غلام سے قربانی واجب نہیں. اب آپ سمجھے, یہ وہ افراد ہیں مسلمانوں کے کہ جن پر قربانی واجب ہے. کب؟ جبکہ وہ مالدار ہے. مالدار کا لفظ میں نے کہا ہے, سرمایہ دار کا لفظ میں نے نہیں کہا ہے. سرمایہ دار تو آپ جانتے ہیں, آپ ساری قوم میں کہیں گے کہ آپ 22 آدمی ہیں یا لاکھ. کوئی مالدار ہے. اور الحمدللہ کہ جس شریعت میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, جس دین میں اللہ نے پیدا کیا ہے, سوائے چند محتاج افراد سے الحمدللہ ہم سب مالدار ہیں. الحمدللہ کہ ہم سب مالدار ہیں. میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ حکومت کے لوگ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور ان کے یہاں جو ٹیکس کا معیار ہے آمدنی, اب آمدنی غالب ہے. اگر میری یادداشت غلطی نہیں کرتی تو شاید 12,000 سالانہ جس کی آمدنی ہو اس کے وہ ٹیکس یہاں سے ٹیکس کی بسم اللہ کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے وہ سپر ٹیکس اور اس سے بھی اوپر کے ٹیکس بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اول تو اسلام یہ کہتا ہے صرف آمدنی کو بنیاد بنا کے ٹیکس لینا آپ سے بند کر, یہ صحیح نہیں ہے. کیوں آپ تو ایک ہی لکڑی سے سبزیاں ہانکتے ہیں. ایک آدمی جو تنو تنہا ہے, مجرد ہے, بیوی نہیں, بچے نہیں, ماں نہیں, باپ نہیں,
اکیلا آدمی ہے، 12,000 سے زیادہ اس کی آمدنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس لائے. خیر یہ تو بات سمجھ میں آئی. اس آدمی سے اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو شاید یہ ادھر ادھر ہی آئے گا. لیکن ایک دوسرا آدمی ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ اس کی بھی 15,000 سالانہ آمدنی ہے، مگر اس کے بوڑھے ماں باپ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. اور ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم یورپ والوں کی طرح یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ماں بڈھی ہوئی اور باپ بڈھا ہوا ان دونوں کو دوسرے خانے میں جا کے داخل کرنے کے جاؤ ہم سے کیا تعلق ہے. ہم نہیں کر سکتے، اسلام بھی نہیں بتاتا. ہمیں ان کی خدمت کرنی، ماں باپ موجود، بیوی موجود، اور خاندانی منصوبہ بندی بھی ہمارے یہاں نہیں ہے تو ماشاءاللہ اس کے 5-7 بچے بھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس آدمی کی آمدنی بوڑھے ماں باپ پہ خرچ ہوتی ہو، بیوی بچوں پہ خرچ ہوتی ہو، اس سے آپ اتنا ہی ٹیکس لیں گے جتنا اس ایک آدمی سے ٹیکس لے رہے ہیں کہ جو 15,000 روپے سالانہ کی آمدنی ہے اور اکیلا پکتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے تو اسی لیے کہا ہے کہ ٹیکس کی اصل بنیاد جو ہے وہ آمدنی نہیں ہے بلکہ جمع شدہ سرمایہ ہے. اس کو ٹیکس کہتے ہیں. اور جمع شدہ سرمایہ جتنا جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے ٹھیک ہو. اور اگر یہ آدمی ضد پر آمادہ ہے تو کھینچنے کے باوجود حرکت میں نہیں لاتا ہے تو نتیجہ اس کا جانتے ہیں. 40واں حصہ ہوتا ہے زکات کا. 40 سال میں اس کی ساری رقم صفر میں تبدیل ہو جائے گی. 40 سال میں بالکل صفر. اور اگر یہ ٹیکس لینے سے اپنے ساری سرمایہ کو یہ حرکت میں لے آتا ہے تو ساری قوم کو فائدہ پہنچے گا. میں یہ کر رہا تھا آپ شروع کرتے ہیں یہاں سے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جب 12,000 سے شروع کیا تو قوم کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی آمدنی 12,000 سے کم ہے. وہاں سے تو آپ کا ٹیکس شروع ہوتا نہیں. اور جہاں آپ جا کے بڑے بڑے ٹیکس لیتے ہیں وہ بھی آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، وہ بھی آپ لے نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جب وہ شرکا کے نام لکھے جاتے ہیں کہ صاحب اس میں کتنے پارٹنر ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، سارے بچے بھی ہیں اور جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی شریک ہے اور محلے والے بھی شریک ہیں. وہ سپر ٹیکس میں جائے نہیں سکتے سوائے چل جاتی. اسلام کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ بہت آسان ہے. 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی یا اس کے برابر اگر مالیت موجود ہے تو ہمارا ٹیکس شروع ہو گیا. اور میرا یہ خیال ہے کہ غریب سے غریب آدمی جس کو آج کل غریب کہا جاتا ہے، آپ یقیناً 52 تولے چاندی کے برابر آپ اس کے یہاں رقم جو کچھ بہت بڑی رقم نہیں بنتی ہے، معمولی رقم بنتی ہے، آپ کے پاس پائیں گے. ہمارا ٹیکس بہت نیچے سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کا ٹیکس بہت نیچے سے شروع. ہمارے یہاں کا جو ٹیکس ہے اس میں زیادہ افراد شریک ہوتے ہیں، آپ کے ٹیکس میں زیادہ افراد شریک نہیں ہوتے. تو میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو سب کو مالدار کہا ہے اور درجہ بدرجہ مالداروں کے احکام الگ الگ ہیں. شریعت اسلامیہ نے کہا یہ مالدار ترجمہ ہے غنی کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو غنی کہا جاتا ہے.
غنی وہ جس کے پاس مال ہو. شریعت اسلامیہ میں ایک لفظ ہے غنی، اس کے مقابلے میں لفظ ہے فقیر. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے یہ سرمایہ دار ہے، یہ غریب ہے. اس لیے کہ جس کو آپ غریب کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کہتی ہے آپ اس کی توہین کرتے ہیں غریب کہہ کر، وہ بھی مالدار ہے. شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اگر کسی شخص کو اس کی آمدنی اخراجات میں کافی نہیں تو وہ فقیر نہیں ہے، لیکن ہاں مسکین ہے. یہ دو لفظ یاد رکھیے، مسکین اور فقیر. مسکین اسے کہتے ہیں کہ آمدنی ہے خرچ کے مطابق کافی. فرمایا کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، اور وہ جو کشتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان جب یہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کشتی توڑ دی ہے تو فرمایا آئیے ہم بتائیں وہ کشتی کن کی تھی. فرمایا کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ کشتی ان لوگوں کی تھی کہ جو کاروبار کیا کرتے تھے کشتی کے ذریعے سے سمندر میں، وہ ادھر کا ادھر پہنچاتے تھے ادھر کا ادھر پہنچاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، مگر ان کی آمدنی ان کے خرچ سے کم تھی، اس لیے ان کو مساکین کہا. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. غنی کے مقابلے میں ہے فقیر. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ ہے جسے سوال کرنے کی طاقت ہے. مسکین کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر اس کے پاس اتنی مقدار میں موجود ہے کہ کم سے کم وہ ایک وقت اس کو گزار سکتا ہے. فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت گزارے کا بھی نہیں ہے. اب شریعت اسلامیہ جان بچانے کے لیے سوال کی اجازت تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ غنی مالدار کو تین قسم کے مالدار ہیں شریعت کی اصطلاح. مالدار نمبر ایک وہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت یا اس کے برابر مال تجارت یا اس کے برابر مویشی اس کے پاس موجود ہو اور وہ صاحب نصاب زکات ہو. یہ غنی نمبر ایک. غنی نمبر ایک کا حکم یہ ہے کہ اس پہ زکات واجب، اس پہ قربانی واجب، اس پہ صدقۃ الفطر واجب. اور یہ نہ زکات کی رقم لے سکتا ہے نہ صدقۃ الفطر کی رقم لے سکتا ہے نہ چند قربانی کی رقم لے سکتا ہے. اس کے لیے جائز. یہ غنی نمبر ایک. اور یہ بات اس لیے ضرورت پڑی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب نصاب زکات کا قربانی بھی انہیں پہ واجب ہے، ان پہ واجب نہیں. غنی نمبر دو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی رقم یا اتنا مال تجارت یا اتنے مویشی نہیں ہے. وہ صاحب نصاب زکات نہیں دیتے ہیں، لیکن ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے پاس ایک مکان ہے، صاحب جائیداد ہے،
اور بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب جائیداد تو ہمارے پاس بہت ہے، نقد جیب میں کچھ نہیں ہے، ہم بکرے کہاں سے خریدتے ہیں؟ بعضی عورتیں کہتی ہیں کہ جی سونا تو بہت ہے ہمارے پاس، باقی یہ کہ نقد نہیں ہے تو بکرا کہاں سے خریدتے؟ ایمانداری سے سوچیے، اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو حکومت کا کوئی مطالبہ ادا کرنا ہے تو کیا آپ یہ عذر کریں گے کہ بلڈنگ تو بہت بڑی ہے لاکھوں کی، باقی نقد میرے پاس نہیں ہے؟ سونا ہمارے پاس بہت ہے، باقی نقد نہیں ہمارے پاس۔ اور آپ کو یہ فلسفہ نہیں معلوم ہے اس زمانے میں جتنے بڑے سے بڑے دولت مند ہیں ان کے پاس نقد تو شاید جیب میں پھوٹی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میل کے میل بناتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو وہ بینک کا مقروض دکھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے فلسفے کے مطابق وہ تو سب چیزوں سے مستثنا ہو گئے، نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ قربانی واجب، نہ صدقۃ الفطر واجب۔ اگر آپ کی یہ حیثیت ہے تو آپ قرض لیں اور قرض کے ذریعے سے آپ ادا کریں، پھر جب آپ کی ان ذرائع سے آمدنی ہو تو آپ اس کو ادا کرتے کریں۔ میں یہ کیا کہ اگر آپ کے پاس جائیداد ہے یا یہ کہ آپ صاحب نصاب زکوٰۃ تو نہیں ہے مگر خوشحال کھاتے پیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کی آمدنی 5,000 روپے ماہوار ہے مثال کے طور پر، مگر آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ کو جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں، مہینے کے مہینے خوب علے تلے کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے گزارا آپ کا بڑی خوشحالی کے ساتھ ہے، بڑے رئیسانہ انداز میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے رقم جمع کر کے نہیں رکھی ہے، آپ صاحب نصابی کے ساتھ نہیں۔ جب یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کی 10,000 روپے ماہوار آمدنی ہے اور آپ 10 کے 10 خرچ کر دیتے ہیں مہینے کے اندر، سال گزرے گا تو آپ پر کوئی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے ایک پیسہ بھی جمع کر کے نہیں رکھا، لیکن زندگی تو آپ نے رئیسوں سے بہتر گزاری ہے۔ معلوم ہوا اگر آپ کے پاس جائیداد ہے، اگر آپ کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، اگر آپ کا گزارا جو ہے خوشحالی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر کہ آپ صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں ہے، آپ مالدار کہلائیں گے، غنی نمبر 2، آپ دوسرے نمبر کے غنی ہیں، دوسرے نمبر کے مالدار ہیں۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ آپ پہ واجب نہیں، قربانی آپ پہ واجب، صدقۃ الفطر آپ پہ واجب، آپ کسی دوسرے کی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، آپ صدقۃ الفطر نہیں لے سکتے، آپ پھر میں قربانی نہیں لے سکتے۔ یہ مالدار نمبر 2۔ ایک اور قسم ہے مالدار کی، مالدار نمبر 3۔ اللہ کمانے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیشہ تو بہت ہی خراب ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لفظوں سے کیسا خوش کیا جاتا ہے، ان سے کہتے ہیں محتر۔ آپ شاید وقت کی کتابیں میں اٹھا کے دیکھیے محتر کی معنی کیا ہے؟ محتر کے معنی ہمارے آقا، ہمارے سردار، محتر چترال، وہاں کے رولر اور وہاں کے حاکم کو محتر چترال کہا جاتا ہے، کیونکہ محتر کے معنی آتے ہیں آقا اور سردار۔ کام چاہے کیسا ڈٹیا آپ نے دیا ہو، لیکن بہرحال آپ نے لفظوں سے خوش تو کر دیا۔ شریعت اسلامیہ کی نظر میں تیسرے نمبر کا غنی وہ ہے، تیسرے نمبر کا غنی وہ ہے صاحب نصاب زکوٰۃ میں، اس کی ضرورت سے زیادہ کوئی اس کے پاس مکان نہیں ہے، کوئی فرش فروش اور سامان نہیں ہے، خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر بھی نہیں ہوتی، لیکن
اتنی بات ضرور ہے کہ ابھی اس کے پاس اتنا باقی ہے کہ اس کو ابھی سوال کی اجازت نہیں. سوال کی اجازت شریعت میں بہت مشکل سے ملے. سوال اور گداگری دین توحید سے تعلق رکھنے والے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں غیرت کا مسئلہ ہے. کیونکہ اصل عطا کرنا کام ہے اللہ کا اور ماننا کام ہے بندے کا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ خدا سے مانگے، لیکن اگر بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور سوال کرے تو بھائی اس کو غور کرو اور سوچو. اگر ہاتھ کی کوئی مجبوری آ جائے تو اجازت دی جائے، لیکن ایک مومن اور ایک مواحد کی غیرت کے خلاف ہے کہ بندہ بندے کے آگے ہاتھ پھیلائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. ان کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ یہ ولی ہیں، بعضوں نے کہا کہ یہ نبی ہیں. باہر ایک بستی میں گئے. اب یہ دونوں کے دونوں اس فکر میں ہے کہ کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں، کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. ان کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ یہ ولی ہیں، بعضوں نے کہا کہ یہ نبی ہیں. باہر ایک بستی میں گئے. اب یہ دونوں کے دونوں اس فکر میں ہے کہ کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں، کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ کہیں اجرت اور مزدوری کو کوئی کام مل جائے. یہ ہے پیغمبرانہ غیرت. یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس تلاش میں ہیں کہ ہمیں کہیں کوئی مزدوری کا اجرت کا کام مل جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو جب اپنے سہارے سے ٹھیک کر دیا تو انہوں نے اعتراض کیا اگر یہی کام ہم اور آپ مزدوری پہ کرتے تو ہماری گزارش کا سامان تو ہو جاتا. معلوم یہ ہوا کسی کی خدمت کر کے محنت کر کے کام کر کے پیٹ پالنا جو ہے یہ دین توحید سے تعلق رکھنے والے کی غیرت کے عین مطابق ہے. اور مانگنا اور سوال کرنا یہ دین توحید کی غیرت ہے. ایسے ہی ان لوگوں کے لیے دینا بھی صحیح نہیں ہے. رشوت لینا حرام ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ شریعت اسلامیہ نے برابر کا مجرم بنا دیا ان لوگوں کو جو رشوت دینے والے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاف کیجیے گا یہ لفظ ہاتھی میں لگائیے، دینے والے نے لگائیے. میں بعض اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں نے کہا بھائی مجھے معلوم ہے یہ لفظ آپ نے لگائی ہے، ایک لاؤڈ اسپیکر کا پرمیشن معمولی سی بات ہے، لیکن آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں ارے صاحب چکر کون کاٹے فلاں جگہ کون جائے. چپکے سے آپ نے 10 روپئے دیے 20 روپئے دیے ان کے ہاتھ میں، آپ کو کھڑے کھڑے وہیں تربیت مل گیا. مگر یہ آپ نے نہیں سوچا کہ آپ نے تو اپنے وقت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، مگر اس کے منہ کو تک خون لگ گیا. وہ اب تو کسی کو پیسہ لیے جو بغیر اجازت دے سکتے. دینے والے بھی برابر کے شریک ہیں، شریک کیوں ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ صرف گداگری کے طور پر کوئی پیشہ ورانہ طریقے پر کوئی سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے، دینے والا اس گداگری میں برابر کا وجود ہے. اس کو نہیں چاہیے کہ بہت سوچ پائے. ہاں اگر اس کو دینا ہے تو آپ کسی شخص کے حالات کے بارے میں چاہے آپ کو اندازہ ہو نہ ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی وہ سائلانہ طریقہ اختیار نہیں کر رہا ہے، آپ چپکے سے اس کے ہاتھ میں دے دیں. آپ کو بہت طرف ہے وہ آدمی کہ جس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے،
کیونکہ ابھی اس کے پاس ایک وقت کے گزارے کے لیے موجود ہے. اگر میرے پاس اور کچھ نہیں صرف یہ چھڑی ہے اور میں ایسی حالت میں پہنچ گیا ہوں کہ اب میں اپنی جان نہیں بچا سکتا تو ابھی مجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں. پہلے میں اس چھڑی کو چند پیسوں کے بدلے میں فروخت کر دوں, اس سے گزارا کروں. شاید اس درمیان میں اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہوگا. اور اب اگر اس کے بعد کوئی یہ صورت بھی باقی نہیں رہی ہے تو سوال, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سوال کی اجازت ہے وہ ہے فقیر. اور جو آدمی اس حالت میں پہنچ گیا ہے صاحب نصاب زکات نہیں ہے اور نمبر 2 کا مالدار بھی نہیں ہے, فرمایا کہ یہ نمبر 3 کا جو مالدار ہے یہ تو مالدار صرف خوش کرنے کے لیے ہے, اس کو زکات اس پر واجب نہیں, صدقۃ الفطر اس پر واجب نہیں, قربانی اس پر واجب نہیں. یہ زکات بھی لے سکتا ہے, یہ چیز قربانی بھی لے سکتا ہے, یہ صدقۃ الفطر بھی لے سکتا ہے. بشرط ہے کہ سادات سے تعلق نہ کرتا. بعض لوگ یہ کہا کرتے کہ میرے ساتھ یہ تو آپ نے سیدوں کو عجیب نعوذ باللہ سزا دیا. یہ بات نہیں ہے, بلکہ یہ خاندانی نبوت کی عظمت اور ان کا احترام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کے دل میں خاندان نبوت کا احترام کم سے کم اپنے ماں اور باپ سے تو زیادہ ہوگا, ہونا چاہیے. میں پوچھتا ہوں اگر آپ کے ماں باپ غریب ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ 70 پھاڑ کے دے دیں تو آپ کیا ماں اور باپ کو زکات کی رقم میں سے دیں گے؟ نہیں, جیب میں سے دیں, گھر کے خرچے میں سے دیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے اور باپ کے احترام کے خلاف ہے کہ میں زکات کی رقم نکال کے دوں اور صدقے کی رقم میں سے دوں. اگر ماں اور باپ کی اتنی عظمت ہے تو خاندان نبوت کی عظمت اتنی ہے کہ ہمارے ماں اور باپ دونوں ان کو پوچھا. اس لیے صدقہ, زکات, خیرات خاندان نبوت کی عظمت کے خلاف ہے. اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی مثال آئے, آپ اگر اپنی جیب میں سے دیں, اپنے خرچے میں سے دیں تو آپ نے 2 کام کیے. ایک آپ نے اس مستحق کی مدد کی اور دوسرے آپ نے خاندان نبوت کی عظمت اور احترام کو تحقیق کا. تو آپ نے دیکھا یہ تیسرے نمبر کا جو غنی ہے یہ غنی نہیں ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ ہم اسے فقیر نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی سوال کی اجازت نہیں. ہاں اگر یہ اس منزل پہ پہنچ جائے کہ سوال کی بھی اس کو اجازت مل گئی تو اب یہ تینوں قسم کے غنی میں سے نکل گیا, اب یہ فقیر ہو گیا. اور اگر فقیر ہو گیا تو یہ بھی صدقۃ الفطر لے سکتا ہے, یہ بھی چیز میں قربانی لے سکتا ہے, یہ بھی زکات کی رقم لے سکتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا یہ خیال آپ کا صحیح نہیں ہے کہ صرف قربانی ان لوگوں پر واجب ہے کہ جن پر زکات واجب ہے, بلکہ جن پر زکات واجب نہیں اور اللہ نے انہیں خوشحال بنایا ہے ان کے اوپر بھی قربانی. اور ایک پروپیگنڈا کئی سال سے ہوتا ہے. ٹیلی فون پہ جو دوست احباب پوچھتے ہیں, جو خواتین پوچھتی ہیں, تو اس طرح پوچھتے ہیں جیسے معلوم نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے. مولانا صاحب 25-25 ہزار کے تو ڈنڈے ہیں اور بکرے ہیں, ہمارے اندر تو ہمت نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اخباری پروپیگنڈا ہوتا ہے 5,000 کا, 10,000 کا, 25,000 کا, آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں. آپ وہ جو ایک تصویر آ گئی ہے آپ اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری تو توبہ ہے, ہم تو قربانی کا نام بھی نہیں چاہیے. یہ بہت غلط ہے. اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ آپ قیمتی سے قیمتی آپ راشن خریدیں.
اس مہنگائی کے زمانے میں بھی اگر آپ واقعتاً اگر آپ مارکیٹ میں لینے کے لیے نکلے اور خریدا ادا کرنے کے لیے نکلے تو آپ کو آج بھی گائے 800 900 1000 کی مل جائے گی اور آج بھی آپ کو بکرا 300 500 کا مل جائے گا. لیکن پہلے سے آپ نے یہ طے کر لیا کہ مولانا صاحب یہ ہزاروں کے بکرے خریدنا ہمارے تو بس کی بات ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پیکنڈے کا شکار ہو گئے. آپ اگر اس مریضے کی اہمیت سمجھتے ہیں آپ گلی کوچوں میں نکلیے, جانوروں کو آپ دیکھیے, آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. پھر یہ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو خوشحالی عطا فرمائی ہے تو اور سارے پروگراموں میں آپ دخل نہیں اختیار کرتے, اسی میں سارا دخل اختیار کرتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. بہرحال ایک بات تو میں نے عرض کی 3 لوگوں کے اوپر واجب ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ رہ گیا ہے, کس جانور کی قربانی دی جائے. 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ چوپایا ہونا چاہیے. چوپایا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبوتر کی نہیں دے سکتے, مرغے کی نہیں دے سکتے, کیونکہ چوپایا ہونا. ان چوپایا میں سے 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے. نمبر 1 بکرا, اور اس میں مادہ دونوں داخل ہیں. بکرا بکری, دندا دندی 2, گائے بیل 3, اونٹنی 4. یہ 4 قسم کے جانور ہیں کہ جن کی آپ قربانی دے سکتے ہیں. اور یہ چاروں جانور بلکہ دندے کو نکال دیجیے, دندے کو نکال دیجیے تو یہ تینوں جانوروں کے لیے ایک شرط ہے, وہ یہ کہ وہ 2 دانت کا. 2 دانت کا ہونے کا مطلب یہ ہے بکرا سال بھر کا ہوتا ہے تو 2 دانت کا ہوتا ہے. گائے 2 سال کی ہوتی ہے تو 2 دانت کی ہوتی ہے. اونٹ 5 سال کا ہوتا ہے تو 2 دانت کا ہوتا ہے. اونٹ کے لیے ضروری ہے, اونٹ اور اونٹنی کے لیے کہ وہ 5 سال کا ہو. گائے اور بیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 سال کی ہو. بکرے اور بکری کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال بھر کا ہو. اب یہ بات کہ بہت سے لوگ بیچارے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب بکرا تو سال بھر سے زیادہ کا ہے, بقی بات نہیں ہے, جائز ہے یا نہیں. آپ نے اس کی ولادت کے وقت اس کی تاریخ لکھی تھی. بھائی جانوروں کی پیدائش کے وقت کوئی تاریخ لکھتا, اس کا کوئی نسب نامہ لکھتا, کوئی نشانی لگاتا. اور اگر فرض بھی کر لیجیے کہ ایک آدھ جگہ ایسا ہو کہ آپ نے خود ہی پالا, خود ہی آپ نے پرورش کی, سال سے زیادہ ہو گیا, مگر یاد رکھیے احکام شریعت کے سب کے لیے برابر ہیں. شریعت نے ایک نشانی مقرر کر دی ہے کہ سال بھر کا جب ہوتا ہے تب دانت نکل آتے ہیں, لہٰذا یہی نشانی معتبر ہے. اگر وہ 2 دانت کا نہیں ہے, آپ لاکھ یہ کہیں کہ سال بھر سے زیادہ ہو گیا, کوئی مانی جائے گی. گائے کے لیے بھی 2 سال کا ہونا چاہیے, اونٹ کے لیے 5 سال کا. دندی کے لیے البتہ اتنا ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہو, لیکن اتنا فرق ہو کہ اگر اس کو سال بھر کے بکروں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کے برابر معلوم ہو, تو وہ 6 مہینے یا 7 مہینے کا اگر ہو تب بھی اس کی قربانی چاہیے. ایک بات اور آخر میں عرض کر دوں, یہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز ہیں, لیکن عام ذبیحہ اور چیز ہے, قربانی اور چیز ہے. قربانی کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ جانور جو آپ قربانی کے طور پر دے رہے ہیں وہ کنڈم نہ ہو. کنڈم ہونے کا طریقہ یہ ہے, دیکھنے میں فربہ ہے, بیماری نہیں, اس کی قربانی چاہیے. اور بیماری کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چارہ دکھائیں,
اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی بیماری نہیں ہے تو قربانی جائز ہے. اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اتنا کہ وہ لنگڑا کے بھی مسجد تک نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر کوئی تہائی سے زیادہ اس کا کٹ گیا ہے اور ٹوٹ گیا ہے اس کی قربانی جائز نہیں. مطلب یہ ہے وہ جانور دیجیے قربانی کے لیے کہ جو کم سے کم صحیح سالم ہو. وقت اگرچہ ہو گیا ہے ایک بات اور عرض کر دوں جو لوگ قربانی دینے والے ہیں صرف وہ اور باقی کسی ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ جانور قربانی کر دیں حجامت نہ بنوائیں, ناخن نہ کٹوائیں, بال نہ ترشوائیں. بعض لوگوں نے اس کا یہ نام رکھا کہ احرام باندھنے والے جو حاجی ہیں ان سے مشابہت اختیار کی جائے. اسے بالکل خیال کریں اور یاد رکھیے جو عبادت مقامی عبادت ہے ان کی مشابہت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر کل کا آپ احرام باندھے اور احرام باندھ کے یہ کہیں بھائی یہ مسجد جو ہے یہ بھی تو پگلے ہو کبھی ہوئی چلو اسی کا تلاش کر رہے ہیں نہیں بالکل چاہیے. حج کی عبادت مقامی عبادت ہے بیت اللہ سے متعلق ہے عرفات سے متعلق ہے لیکن دوسری جگہ پر اس کے ارکان کا ادا کرنا جو ہے یہ اس عبادت کی روح کے خلاف ہے. یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے جو قربانی دینے والا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ قربانی دینے والے کے بدن پہ جتنے بال ہیں اس کے بدن پہ جتنے ناخن ہیں جتنے بدن کا حصہ ہے ان سب کے لیے وہ کفارہ بنے گا, ان سب کے لیے وہ جانور فدیہ ہوگا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ آپ اپنے جسم سے بال کاٹ کر یا آپ اپنے جسم سے ناخن کاٹ کر اپنے جسم کے اس حصے کو شہادت سے کیوں محروم کرتے ہیں جو شہادت میں شامل ہونے والا ہے. اس لیے اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں قربانی سے فارغ ہونے کے بعد کھڑی کر سکتے. بہرحال آپ اس عبادت کو اس طریقے پر انجام دیجیے. مسائل عام طور پر تقریروں میں بیان نہیں کیے جاتے مگر میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ کوشش کی ہے کہ میں یہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. دعا کیجیے اور دعا کے بعد حافظ صاحب آپ کے سامنے نماز عید کے بارے میں کچھ فرمائیں گے وہ بھی آپ سن لیجیے گا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتہ.
الحمد لله الملك الجبار العزيز الغفار الكريم الستار يولج الليل في النهار يجري الفلك في البحار والعجل الفوق في القطار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب العز والوقار معاشر الحاضرين اعلموا أن الله دعا عباده الأبرار إلى أشرف بيت وأعظم مزار فيسر لهم الطريق وجعل سبيلهم التوفيق فبلغوا المقاصد والأوصاف فقامهم على بابه وقربهم من جنابه فحصل لهم العز والفخار وهدهم بالسياسة والقراء فقطعوا المصابح إلى أم القرى ونزلهم قطع القفار كتب في قلوبهم الإيمان وعاملهم بالرضوان فساقوا بالبيت والأركان والأسفار بشرهم في منى بنيه المنى وأراحهم في الخيط من الخوف والعناء وسائر الأخبار قادهم إلى عرفات ليكفر عنهم السيئات والأوزار نفروا من جنوبهم إليه وبعثوا بالمزدلفة بين يديه في فرح واستبشار كتب لهم بظهور الإنعام عند المشعر الحرام بالنجاة من النار كسروا نفوسهم وعلقوا رؤوسهم وأكثروا تسبيحهم للكريم الغفار قربوا هداياهم ونهوا ضحاياهم بالأجور القرار ومحى عنهم سحائق الجهود وأراحهم من الكروب عند رمي الجمار فإذا كافوا وزاروا وعزموا على الالتجاء حسوا نجائب الشوق لسرعة السوق إلى النبي المختار فيا له من نبي أرسله الله بالمعجزات وشرف به مطر النزار وجعل دينه الأقوم وشرعه المعلم ككل حرف من حروف المعجم يشهد له برفيع الرتبة وعلو المقدار هذا وقد ورد عن سيد البوادي والأمصار أنه قال من زال قبري وجبت له شفاعتي رواه الدارقطني وقال صلى الله عليه وسلم لا تحج الرحال إلا لثلاثة مواضع المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وقال صلى الله عليه وسلم من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ومن مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين ولزائر قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 كرامات الأولى يعطى أهل المراتب الثانية يبلغ أسمى المطالب الثالثة قضاء المآرب الرابعة بذل المواهب الخامسة الأمن من المعاتب السادسة التكبير من المعائب السابعة تسهيل المصائب
الثامنة كفاية النوائب، التاسعة حسن العواقب، العاشرة رحمة رب المشارق والمغارب. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، واحشرنا في زمرته وأرنا وجهه، واسقنا من حوله وآتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله إني معكم وإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا ليكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وصدور الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة القدس، وسلك بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا من عند الأجر العليم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولده السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمين المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين.
واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. اپنی سفر درست فرما لیں، سفر سیدھی رہے اور سفر کے بیچ میں خلا نہ رہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه حسابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر مولانا احتشام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محفوظ اصلاحی بیانات کی تقاریر کے کیسٹوں کا مرکز الحرمین ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر 57A پہلی منزل نمان شاپنگ اسکوائر نرس صدر سینٹر صدر کراچی کے نام قرہ حضرات کی تلاوت مشہور معروف علماءیں اور ممتاز علماء کرام کی تقاریر کی گراں قدر کیسٹوں کا مرکز الحرمین ریکارڈنگ سینٹر ریکارڈنگ سینٹر ریکارڈنگ سینٹر ریکارڈنگ سینٹر ریکارڈنگ سینٹر ریکارڈنگ سینٹر